روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج ایک موضوع کا انتخاب، ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جو بہت اہم موضوع ہے ہمیشہ کی طرح۔ آپ یقیناً آج کے موضوع کے حوالے سے جب گفتگو سنیں گے تو بہت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ محبت الہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ آیا محبت اللہ رب کریم کی کتنی ضروری ہے، کس طرح کرنی چاہیے محبت، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم جب اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ دلیل یہ ہے کہ ہم فرما برداری کریں اور اطاعت کریں۔ اور بہت سی چیزوں میں ہم یہ معاملات جو ہیں اس کے برعکس دیکھتے ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں دنیاوی امور کے کہ جس میں ہم اپنی مرضی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات جو ہیں ان کی طرف نظر نہیں کرتے یا کوشش کرتے ہیں ان سے دامن چرانے کی۔ بہر صورت محبت الہی کی کیا کیا تقاضے ہیں اور اس کے ثمرات کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات جو ہمارے سوالات کے جوابات کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ممتاز و معروف عالم دین، شیخ الحدیث، مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی اس طرح ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر اور عالم دین، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مفتی صاحب یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، محبت الہی بظاہر تو ایک بہت عام سا لفظ ہے لیکن بہت وسیع معنوں میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو قرآن و حدیث میں جو اس کا ذکر آتا ہے وہ کن الفاظ میں آتا ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت سے مملو ہے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ تمام تعلیمات کا نچوڑ بھی اللہ رسول کے محبت کی طرف بلانا ہے۔ تو چند ایک آیات اور احادیث طیبہ میں پیش کرتا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کی دعوت دی اور اسی کو ایمان کا مدار قرار دیا۔ جی وہی ایمان کی بنیاد ہے، اس میں کمی ہو تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے اور تمہارے مال جن کو تم نے کمایا، اور تمہاری وہ تجارت کے جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر تمہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں تو پھر ٹھہرو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا امر ظاہر فرمائے، یعنی اپنے عذاب کو ظاہر فرمائے، اور فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے فاسق قرار دیا جو اللہ رسول کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ آیت طیبہ اس باب میں بالکل واضح ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کمی ہوئی تو پھر وہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 54 ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ سوف یاتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ، کہ اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھرے تو عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو ظاہر فرمائے گا کہ جو یحبہم، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، وہ یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب اللہ سے محبت کرنے کی علامت خود اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی آیت طیبہ میں بیان فرما رہا ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین
व इज़्ज़तिन अलल काफिरीना, मोमिन के बारे में बड़े नरम होते हैं ये लोग, काफिरीन पे बड़े सख्त होते हैं। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी मलामतगर की मलामत की परवाह नहीं करते। इसी तरह अहदीस तैयबा को हम देखते हैं तो उसमें भी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन, तुम में से कोई उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उसके माँ बाप, उसकी औलाद सबसे बढ़ के महबूब ना जाने। और इसी तरह ये एक हदीस करीमा जो बुखारी शरीफ की है, जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सलातुन, जिसमें 3 बातें पाई जाए, वजद हलावतल ईमानी, वो ईमान की मिठास को पालेगा। जिनमें पहली बात क्या बयान फरमाई कि अन यकून अल्लाह व रसूलु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक दुनिया में सबसे बढ़कर महबूब हो। सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद और अहदीस तैयबा की तमाम तालीमात का निचोड़ यही है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर मोहब्बत की जाए। क्या कहने मुझसे साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला की मोहब्बत के हवाले से इरशाद फरमाया। सर क्या फरमाएंगे इस हवाले से? इंसान को सबसे ज़्यादा अपना आप अज़ीज़ होता है, अपना आराम अज़ीज़ होता है, और वो औक़ात कि जब अल्लाह ताला को बंदे की इबादत बड़ी पसंद होती हैं, उन औक़ात में वो बड़े आराम के साथ अपनी नींद कर रहा होता है। पूरी इकबाल ने तो ये कहा कि किस कदर तुम पे गरां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हमसे कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो ये फरमाइएगा कि दावा तो ये है कि हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन नींद हमें प्यारी है, उन औक़ात में हम अपने आराम को ज़्यादा वो करते हैं। तो फरमाइएगा कि ये जो दावा है और उस पर दलील हम ये पेश कर रहे हैं, ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। क्या फरमाएंगे, कैसा अमल होना चाहिए हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस शेर को बुनियाद बनाया इस सवाल का, उसी के अंदर इसका एक जवाब भी मौजूद है। यानी अजीब बात यह है कि जवाब शिकवा में उन सारे मुमकिन सवालात का जवाब दिया है जो उस वक्त जहन में आते थे, और उसमें से एक ही है। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास बहमदिल्ला एक कसौटी, एक मयार, एक मॉडल, एक आइडियल, एक नमूना हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ात वाले सिफ़ात मौजूद है। और उसमें बुनियादी बात यह है कि देखिए, अफ़ज़लुल बशर भी हैं बेशक, और आप सरदार अंबिया भी हैं और ख़त्मी मर्तबत भी हैं बेशक। गोया कि यहाँ बात ततब्बो और अतिब्बा की है। एक और चीज़ इसी से हम रिश्ता यह है कि सूरह आले इमरान में 31वीं आयत में भी इशारा है और हल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया ख़ुद हुजूर के अंदाज़ में कि इनसे कहो कि मेरी इताअत, मेरी तक़लीद करें तो अल्लाह राज़ी होगा। तो हुजूर ने जब अपने आराम को और अपने तमाम उन चीज़ों को कि जो इंसानी तकाज़े हैं उनसे हट के एक ऐसा उसवा सामने रख दिया, पेश कर दिया, उसवा हसना, तो एक तो हमें उसको सामने रखना है, फिर हम दावा कर सकते हैं, वरना दावा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि एक चीज़ है फितरत, एक चीज़ है मशीयत। फितरत आपको रोक रही है, फितरत आपको आराम के लिए कह रही है, लेकिन हुक्म आपको अगर मिल रहा है तो आराम का तज देना ही तो उबूदियत है। वाह। रुबूबियत को तस्लीम करना ही तो उबूदियत है। और यहाँ देखिए, फजर की नमाज में ख़ास तौर से इशारा उसका है, तो उसमें एक इजाफी भी फ़िक्रा है और दावत है कि नींद के मुकाबले में कह दिया गया कि नींद के मुकाबले में फ़लाह जो है, सलात जो है, वो अहम है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बुलाया जा रहा है तो फिर यहाँ कसौटी आ जाती है कि आप वहाँ जा रहे हैं जिससे मोहब्बत कर रहे हैं। सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात करने से नहीं होता, इम्तिहान मोहब्बत का पहला सबक है, और ये तो बहुत छोटा इम्तिहान है। वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं ये कि अल्लाह जो चाह रहा है वो अगर आप कर रहे हैं, और जो अल्लाह के अच्छे बंदे हैं जो वो कर रहे हैं, उनके तक़लीद कर रहे हैं, तो आप हुब्बे रसूल, हुब्बे इलाही का दावा कर सकते हैं, वरना नहीं। और उसके लिए बेहतरीन जुमला यह है कि अल्लाह को मानना एक अलग बात है, अल्लाह की मानना अलग बात है। वाह। अल्लाह की मानने का मतलब यह है कि आप सारी चीज़ों को तज दें, छोड़ दें, और ये कुर्बानी देने के बाद अल्लाह की माने कि वो क्या कह रहा है। सिर्फ अल्लाह को मानने का दावेदार अगर कोई है तो फिर उस पर तो नींद जो है वो गलबा पाएगी, वरना मोहब्बत अल्लाह की गलबा पाएगी नींद के ऊपर। क्या बात है। यानी हमारे यहाँ जो सूरत हाल पाई जा रही है
وہ اللہ کو ماننے کی صورتحال تو عمومی ہے، عمومی طور پر جی، لیکن اللہ کی ماننے کے لیے پھر ہمیں اپنے نفس کو جو ہے مارنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے احکامات الہی کی پابندی کرتے ہوئے بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، مزید بہت اہم سوالات میرے پاس اس وقت موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم اپنے مہمان گرامی کی خدمت میں وہ سوالات پیش کروں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے۔ آج محبت الہی ہمارا موضوع ہے، اور اس حوالے سے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اور مفتی ابوبکر صدیق شاذلی القادری صاحب نے ابتدائی سیگمنٹ میں بہت خوبصورت جوابات عنایت فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں کہ انسان کو جو فطری طور پر جو اس میں چیز موجود ہے وہ اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے اہل و عیال سے محبت ہے، اپنے قرابت داروں سے محبت ہے۔ اب ان محبتوں کے ہوتے ہوئے، ان چاہتوں کے ہوتے ہوئے محبت الہی کا پیدا کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا انسان کے لیے ایک بہت مشکل سی بات نظر آتی ہے بظاہر۔ تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے پورے کرے جبکہ انسانی فطرت میں جو چیز موجود ہے وہ اس کے قرابت داروں کی محبت بھی ہے، اس کی اپنی ذات سے محبت بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے محبت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت الہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ عربی زبان میں محبت کہا جاتا ہے دل کا کسی ذات کی طرف میلان ہونا، اور جب انسان کا قلب کسی کی طرف میلان کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے بات کرے، اس کو دیکھے، اس کا قرب حاصل کرے، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بندہ اس قدر قریب ہونا چاہتا ہے، اس کی محبت میں اس قدر ڈوب جانا چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، کثرت ذکر سے، حضور قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے ذکر کے اندر لذت بھی حاصل ہونے لگے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا مشتاق بن جائے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہے اور اللہ کی مخلوق کی محبت بھی ہے، تو دیکھیے قرآن حکیم نے اور نبی علیہ السلام کی احادیث نے اس کے کچھ اصول عطا فرمائے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو اور ہم یہ انسان سے مطالبہ کریں کہ اس کے والدین کی، اس کے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی یا دیگر احباب اور رشتہ داروں کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ تو انسان تو فطری طور پر بہت سی چیزوں کی طرف ایک میلان رکھتا ہے، لیکن قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لیکن غالب نہ ہے نا مفتی صاحب، غالب نہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کی جو صفت قرآن حکیم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مد مقابل کسی کو قرار دے دیتے ہیں۔ صفت کیا ہے؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ قرآن نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر شدید ترین محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک محبت ہوتی ہے جس کو ہم غیر اختیاری محبت کہتے ہیں، والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، انتہائی قریبی رشتہ داروں سے، یہ غیر اختیاری محبت ہوتی ہے، فطری محبت اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ غیر اللہ کی محبت میں فنا کے بعد فنائیت ہی ہے، اس میں بقا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فنائیت سے اس کو بقا کا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوتا ہے تو ان کی پیشانی پر نور سے لکھا ہوا تھا کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو نقطے کی بات ہے وہ یہ، پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت پر کوئی دوسری محبت غالب نہ ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت غالب ہے؟ کہ جب شریعت کچھ اور کہہ رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہو اور غیر اللہ کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہو، اور انسان اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی محبت کے تقاضے کو پورا کرنے لگے تو گویا کہ غیر اللہ کی محبت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت پر غالب آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات انسان غیر اللہ کی محبت میں اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کو اس قدر پس پش ڈال دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات نعوذ باللہ لوگ کفر تک کا بھی اس معاملے کے اندر ارتکاب کر دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے رسول علیہ السلام سے تو اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ جس ذات سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے محبت کی ہے
یا وہ واسطے اور طریقے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کی طرف لے جانے والے ہوں تو ان سے بھی محبت کی جائے۔ دیکھیے مجنوں کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اس نے لیلا کے بارے میں کہا تھا کہ احب لحبها السودان حتی احب لحبها السود الکلاب، اس نے کہا کہ میں اس کی محبت میں سیاہ رنگ سے بھی محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے سیاہ رنگ کے کتوں سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا جب مجنوں لیلا کی محبت میں صرف نام کی مناسبت سے کہ لیلا اور لیل کے اندر ایک مناسبت پائی جاتی ہے، وہ لیلا کی گلی کے سیاہ کتوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت میں جو کچھ آئے، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں یا والدین ہوں، بیوی بچے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہوں، یہ تمام کی تمام وہی محبتیں کہلائیں گی۔ لیکن اصولی بات یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت پر کوئی دوسری محبت غالب نہ۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے جواب عنایت فرما دیا۔ اب مفتی صاحب معاملہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ایسی زندگی ہو کہ جس کی جب بیداری ہو، جب آنکھ کھلے اور اس کے بعد پھر سارا دن گزر جائے اور پھر رات کے پہر آ جائے تو محسوس ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی ہر ادا میں جو ہے وہ یاد الہی موجود ہے، محبت الہی موجود ہے، تو اس کے کیا تقاضے ہیں، کن چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے تقاضے ہوں یا غیر خدا سے، ایک بات تو مشتق ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار، اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور تو اس کی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وَهَذَا لَعُمْرِ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ، کہ یہ بات میری عمر کی قسم عقل و دانش کے نزدیک بہت عجیب و غریب ہے، کہ یعنی عقل و دانش کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے انسان اس کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر آگے خود فرماتی ہیں کہ ان كنت محبا للہ فلأطعته، اگر تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے تو اس کی ضرور اطاعت کرتا، لأن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کی یاد رکھے ہر وقت، اور پھر یہ کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ باری نے مکاشفۃ القلوب میں ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی خاتون کا واقعہ بیان کیا کہ اس کا شوہر بہت کنجوس تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر کچھ دے گی نا، آئندہ کوئی صدقہ ودقہ کرے گی تو مجھے تجھے طلاق دے دوں گا، قسم کھا کے اس نے کہا تھا۔ وہ کہہ کے چلا گیا بخیل آدمی۔ اتفاقی بات ہے کوئی فقیر دروازے پہ آیا تو اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، تو اس خاتون سے رہا نہیں گیا کہ میرے رب کے نام پہ مانگ رہا، تو اس نے دے دی اٹھا کے 3 روٹیاں۔ تو وہ لے کے جا رہا تھا، اسی اثنا میں جو بخیل آ گیا، تو اس نے پوچھا کہاں سے روٹیاں لے کے آ رہا تو اس نے کہا کہ میں یہ روٹیاں تو فلاں گھر سے لے کے آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے گھر ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو کسی کو مت دینا، تو کہنے لگی میں کیا کرتی، اس نے تو اللہ کے نام پہ مانگا تھا۔ تو اب اس نے کہا تو بڑی اللہ سے محبت کرنے والی ہے۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے تندور جو ہے فوری طور پر گرم کیا، اس میں لکڑیاں ڈال کے اس میں آگ بھڑکا دی، کہا اگر اللہ سے بہت محبت کرتی ہو جا اس میں اللہ کے نام پہ چلی جاتا ہوں۔ تو وہ تو واقعی اللہ سے محبت کرنے والی تھی، اس نے فوری طور پہ جو اپنے زیورات پہنے اور جانے لگی تندور میں۔ تو اس نے کہا کہ زیورات پہن کے کہاں جا رہی ہو؟ کہا جب دوست کے پاس جاتا ہے تو زینت کر کے جاتا ہے۔ تو وہ جا کے تندور میں کود گئی، وہ اوپر سے بند کر کے چلا گیا۔ 3 دن بعد جب واپس آیا تو دیکھا کہ وہ اندر اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ارے تجھے کچھ بھی نہیں ہوا؟ تو غیب سے ندا آئی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دوستوں کو آگ نہیں جلاتی ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں سرشار رہتا ہے، اس کی محبت میں گم رہتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور آگے کہنے لگے حضرت ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اٹھا کے پتھر مارے تو وہ بھاگنے لگے۔ تو آپ نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا حضرت آپ پتھر مار رہے، کہا تم تو میری محبت کرنے والے ہو نا، محبوب کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے، اس کو برداشت کرو۔ محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی آزمائش کو برداشت کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ اہل محبت نے محبت کے جام پی لیے ہیں، ان پہ زمین و شہر تنگ ہو گئے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی مناجات سے لذت پائی ہے، وہ بحر انس میں غرق ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے شعر پڑھا وَذِكْرُ مُحَبَّتِكَ يَا مَوْلَائِ أَسْكَرَنِي وَهَلْ رَأَيْتُ مُحِبًّا غَيْرَ سَكَرَانِي، اے میرے مولا
تیری محبت کی یاد نے مجھ کو مدہوش کر دیا. کیا بات ہے. کیا کبھی تو نے کسی کو عاشق کو ہوش میں بھی دیکھا ہے؟ تو یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کی محبت میں ہو تو پھر سرشار رہے. کیا بات. کسی کی پرواہ نہ رہے. اور یہ سرشاری وہ ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے، سرشار ہو جاتا ہے اور یاد الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ دنیاوی معاملات اور دنیاوی امور جو ہیں اس کے آگے بہت ہیچ نظر آتے ہیں اسے. سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ہم اپنی ذات کا معاملہ ہو یا اپنے دنیاوی معاملات کا ہو تو لاکھوں کیا کروڑوں کی حد تک ہمارے اخراجات پہنچ جاتے ہیں، ہم اسراف میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. لیکن جب راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، اللہ کے نام پر دینے کا معاملہ ہو، جیسا کہ فرمایا مفتی صاحب نے، تو اس میں پھر ہم بہت پس و پیش سے کام لیتے ہیں جناب. 10 20 100 50 یا اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے وہ کر پاتے ہیں. لیکن عام روش یہ ہے کہ بہت ہاتھ کھینچ کر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور راہ خدا میں دیتے ہوئے نہ جانے یہ سمجھتے ہیں کہ آج سارا مال چلا جائے گا ہمارا. یہ روش کیوں ہے جبکہ دیا ہوا اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی راہ میں دینا ہے؟ تو پھر یہ بخل کیا معنی رکھتا ہے؟ یہی تو منزل امتحان ہے کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آپ زر و جواہر سے، دولت سے محبت کر رہے ہیں یا اس حکم سے محبت کر رہے ہیں جو اللہ کی جانب سے آیا ہے. یہی ایک امتحان کی بات ہے. یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ زر و جواہر سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب اس سے ڈیٹیچمنٹ ہو جائے. دیکھیے فطرت دو چیزوں کو سامنے لاتی ہے. جب اولاد ہوتی ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے اور اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، باقی چیزوں سے ڈیٹیچمنٹ ہوتا ہے. واہ. یہ کیفیت جب اللہ کے انداز میں آئے تو پھر آپ دنیا سے ڈیٹیچمنٹ کر کے اس کی طرف جاتے ہیں. تو دیکھیے ایک لفظ آیا ہے کہ اللہ غنی کر دیتا ہے. واہ واہ. اب یہ غنی کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لغوی مطلب بھی اور مرادی مطلب بھی یہی ہے کہ پھر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھنے لگتا ہے اور اس کیفیت میں جس میں کہ وہ آ جائے اسی کو کافی شافی جانتا ہے. دینے کے بعد وہ اپنے آپ کو زیادہ امیر سمجھے گا غنی ہونے کی کیفیت میں. کیا بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس نزاکت کو ذرا نوٹ کر لیں کہ قرآن پاک میں کہیں لفظ عشق نہیں آیا، محبت آیا ہے، حب آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت ہے عشق جس میں کہ جذب کا عالم ہوتا ہے اور باقی سب چیزوں سے آپ کا تعلق نہیں رہتا. اللہ رب العزت کا حکم کہ آپ جتنا آپ ہونا چاہیے پیار اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ کریں گے تو پھر آپ امتحان میں آئیں گے کہ آپ نے سے عشق کیا. عشق نہیں کرنا ہے یا عزیز سے، رشتہ داروں سے. میں تو یہاں بھی یہ بھی عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ جو والدین سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، اقربا سے محبت ہے، احبا سے محبت ہے، پڑوسیوں سے محبت ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، یہ بھی اللہ کے احکام کی تعمیل اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. تو یہ بھی ایک محبت کی دلیل ہے. اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا حضرت شبلی کا، حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ بہت اہم ہے اور وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے. آپ تشریف لے جا رہے تھے، بال بڑے ہوئے تھے، کئی مرتبہ خیال ہوا کہ حجام کے پاس جائیں، کبھی وقت نہیں تھا اور کبھی پیسہ نہیں تھا. جا رہے تھے، حجام ایک کی حجامت کر رہا تھا، وہاں رکے اور رک کر مخاطب کر کے اسے کہنے لگے کیا ہماری حجامت کر دو گے؟ پیسے ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے کر دو گے؟ وہ جن کی حجامت کر رہا تھا چھوڑ دیا اور کہا آپ بیٹھ جائیے. تو اس نے اعتراض کیا کہ میں نے تو پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے. تو اس نے کہا تم پیسے کے لالچ میں اللہ کی محبت کو آزما رہے ہو. یہ دیکھیے ایک جملہ. اور جب آپ نے آپ کے بال سنوار دیے، حجام کی مثال ہے، حجام کی مثال، آپ نے بال سنوار دیے، کچھ دن بعد آپ کے پاس کچھ پیسے آئے تو آپ گئے اور جا کر اس کو پیسے دینے لگے. تو پوچھا اس نے کہ کس بات کے پیسے؟ آپ نے بتایا کہ میرے حجامت کی تھی اور اس وقت پیسے نہیں تھے. تو اس نے کہا میں نے تو اللہ کے لیے کی تھی. کیا آپ اتنے سے پیسوں میں اللہ کی رضا کا تبادلہ چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں ایسا نہیں کر سکتا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ توکل اور محبت اگر سیکھنی ہے تو اس حجام سے سیکھی. واہ واہ، کیا کہنا. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے یہاں ملتی ہیں. اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یا عہد خلفائے راشدین اگر دیکھیں تو بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ راہ خدا میں جب خرچ کرنے کے معاملات آتے ہیں تو لوگوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر. اور ایسی بے شمار مثالیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ محبت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو باہمی تعلق ہے، بڑا مضبوط تعلق ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. اگر بریک آ گیا
بلکہ بریک آ گیا ہے، انشاءاللہ آپ سے ہم جواب لیں گے اور ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس اہم سوال کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے محبت الہی. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے محبت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو باہمی تعلق ہے اس کے حوالے سے مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب کچھ فرمائیں گے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بعض دیگر مذاہب کے لوگ اسلام پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ گاڈ از لو، یعنی ہمارے مذہب کے مطابق خدا محبت ہے، لیکن اسلام کا جو خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ جبار اور قہار ہے، وہ محبت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ودود بھی ہے، اور ودود کے اندر محبت سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے محبت اور مودت کا. تو گاڈ از لو اسلام کے مطابق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے شدید ترین محبت فرماتا ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت میں کیا تعلق ہے، تو قرآن حکیم کی ایک بہت مشہور آیت مبارکہ جو بار بار مقررین بھی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے سنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ہم کلام ہوا ہے، نہ کسی نے اس کو چھو کر دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اگر اپنی محبت کا کسی ذات کو مظہر بنایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، تو گویا کہ تم نے میری اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی. دوسرے مقام پر دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجید قوما، تم کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور محبت ان سے کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دشمن ہوں. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، فرمایا اگرچہ وہ دشمنان الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے ہوں، ان کے آبا ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں اور ان کے خاندان والے ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو پسند نہیں کرتے. دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اب کیا صحابی نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ کیا انہوں نے نوافل ادا نہیں کیے ہوں گے؟ انہوں نے ایک بنیادی بات کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت کی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن جتنا خوش ہوئے اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی اور دن نصیب نہیں ہوئی. تو قرآن حکیم میں ایک مقام پر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت اور اطاعت کے معاملے کے اندر تفریق کرتے ہوں، ان دونوں کے اندر جدائی کو تسلیم کرتے ہوں. تو اطاعت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پرپس کی بنیاد پر وہ ایک ہی ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں داؤد علیہ السلام کی زبان پر اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسأل حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، کیا بات، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری محبت کی طرف لے جانے والا ہو. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد. فرمایا اے رب کریم اپنی محبت کو میرے لیے اپنے اہل و عیال سے، جان و مال، عزت آبرو سب سے زیادہ کر دے. کیا بات. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے جو ایمان کی جان، مرکز اور محور ہے. اگر اس میں کچھ کمی آ جائے تو پھر سب کچھ نامکمل ہو جاتا ہے، اور یہی بات نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی تھی. کیا کہنا ہے مفتی صاحب، یوں تو دعویٰ سب کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کا ہر فرد اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں جماعت اولیاء جو ہے، اہل اللہ جو ہیں، انہوں نے وہ سرشار رہے اور ان کے شب و روز، ان کی سوانح ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ہر لحظہ، ہر لمحہ جو ہے یاد الہی میں اور محبت الہی میں گزرتا تھا. تو یہ فرمائیے کہ ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان کی سوانح جب ہمارے سامنے ہو تو اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اعمال سے بھی محبت کریں اور ان کے ان افعال سے بھی محبت کریں کہ جو وہ اللہ کے قریب رہے. دیکھیں ماشاءاللہ اولیاء کرام کی محبت کو ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں کہ ان کا تو لمحہ لمحہ یاد الہی میں گزرا، اور ان میں سے ہر ایک مثال ہے ہمارے سامنے.
صحابہ کرام رضوانُল্لہ علیہم اجمعین سے لے کر یا آج تک جو اولیاء کرام گزرے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام تو ولی ولایت میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ کوئی ولی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بہرحال وہ اولیاء کرام ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی سورہ حدید کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو کون قرض حسنا دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں، کہ یا رسول اللہ وہ جو میرا باغ ہے وہ میں نے اللہ کو دیا۔ اب باغ دے دیا، باغ دینے کے بعد کیا رد عمل ہے، عشق دیکھیں، محبت دیکھیں۔ باغ کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، اے فلانی بچوں کو لے کے باہر آ جا، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، اب اس میں داخل ہونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیا بات، کیا بات۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال، عمر فاروق کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بہرحال یہ سب کے سب محبت میں سرشار لوگ ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اسم حق سے متحقق ہوئے اور پھر اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔ جب بھی کوئی کہتا تم کون ہو تو وہ حق کہتے تھے کہ انا الحق، میں حق ہوں۔ اور پھر ابو بکر شبلی ان کو تقریباً 12 دن قید میں رکھا گیا۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ منصور محبت کیا؟ کہا آج نہیں کل پوچھنا۔ تو کل ان کو سولی پہ لٹکانے کے لیے لوگ لے کے گئے تو راستے میں ابو بکر شبلی ملے تو کہنے لگا کہ اے ابو بکر، محبت جو ہے، محبت کی ابتدا جلنا ہے اور انتہا قتل ہونا ہے۔ اور پھر کیسے قتل ہوئے؟ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شفا کی شرح میں بہت مشہور کتاب ہے شرح شفا، ملا علی قاری نے بھی اس بات کو ذکر کیا، نسیم الریاض میں بھی اس کو ذکر کیا کہ جب ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تو ان کے خون کے قطروں قطروں سے بھی اللہ 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 کا ذکر ہو رہا تھا، حق حق کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اب لوگوں نے کہا کیا کریں ان کا، یہ تو بند ہی نہیں ہوتا ذکر، تو مشورہ کر کے ان کو جلا دیا۔ جلایا تو تب بھی ذکر اللہ، وہ چیز، وہ راکھ ان کی جا کے دریا میں ڈالی گئی تو دریا میں طوفان کھڑا ہو گیا، قریب تھا کہ پورا بغداد کو ڈبو دے وہ۔ تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ گئے وہاں پر دریا پہ جا کے کہتے ہیں اے منصور اب حق ہی حق رہ گیا، آنا نہیں ہے اب۔ تو پھر دریا ٹھنڈا ہوا۔ اب یہ ان کی محبت ہے، یہ اللہ والوں کی ان کی عشق کے یعنی جلوے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حرم میں داخل ہوئے تو وہاں پہ حرم کے ایک ستون کے پاس ایک نوجوان کو پڑے ہوئے دیکھا کہ جو غمگین تھا اور آہیں بھر رہا تھا، جسم پہ لباس بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ذوالنون نے پوچھا اے نوجوان تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں اللہ کا عاشق ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو اس پر وہ رو پڑا تو اب حضرت ذوالنون بھی رونے لگے۔ تو وہ کہنے لگا تم کیوں روتے ہو؟ کہا میں بھی تمہاری طرح محبت کرنے والا ہوں۔ یہ بات کہی انہوں نے تو اس نے ایک زور سے چیخ ماری، اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، یعنی محبت الہی کے عالم میں۔ تو حضرت ذوالنون نے اپنی چادر اس پہ ڈالی اور پھر باہر کفن لینے کے لیے نکلے۔ جب کفن لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں پہ نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ ذوالنون، دنیا میں اس کو شیطان نے پکڑنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، تمہارے مال نے اس کو پکڑنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، آخرت میں اس کو حور و غلمان اور حور و قصور نے پکڑنا چاہا، جنت کے محلات نے پکڑنا چاہا، مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب وہ اپنے رب کے پاس عزت کے مقام میں ہے۔ واہ۔ تو یہ اولیاء کرام کی ایسی محبت کی باتیں ہیں جن کو سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے اور اس کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ سر فرمائیے گا، چونکہ آخری سوال ہو سکتا ہے اس سیگمنٹ کا اور آخری سیگمنٹ کا، کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے اپنی محبت میں وارفتہ پاتا ہے اس پر کچھ آزمائشیں بھی ڈال دیتا ہے۔ بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ یاد الہی میں تو ہے، اس کے لیے آسائشیں کیوں نہیں ہیں، اس کے لیے یہ سب جو دنیاوی جو سہولتیں وہ کیوں نہیں ہیں، جبکہ یہ یاد الہی میں ہمیشہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ محبت الہی میں ہے اور یاد الہی میں مشغول اور مصروف ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ دنیاوی اور اخروی ثمرات جو ہیں، دنیاوی طور پر بظاہر ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن اخروی ثمرات جو ہیں محبت الہی کے، میں چاہوں گا سوال اس پیچھے شاید۔ دیکھیے یہی ایک چیز ہے کہ دعویٰ تو وہ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، امتحان اسی کا لیا جاتا ہے
جو یہ کہے کہ میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہر آدمی کا امتحان نہیں ہوتا، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی 8ویں کلاس کے بچے سے 8ویں کلاس کا جو اپیئر ہونا چاہے، جو اپیئر ہونا چاہے، جو فارم بھرے، جو دعویٰ کرے کہ میں 10ویں کلاس کا امتحان دینے کے لیے تیار ہوں، تو اسی کا امتحان ہوتا ہے۔ اب یہاں محبت الہی میں، حب الہی میں جب ایک درجہ مل جاتا ہے، یہ بھی درجات ہیں، اس لیے کہ ایک بہت عجیب کیفیات ہے، اس کی بھی ایک منضبط کیفیت ہے، تو ایک درجہ جب مل جاتا ہے تو گویا امتحان کے لیے تیار ہے۔ اب وہ امتحان اس کی آزمائشی نہیں ہے، اس کے اطمینان و امتنان کا سامان بھی ہے۔ کیا بات، ذرا سے یہ نقطہ میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اس کا امتحان، اس کے اطمینان اور امتنان، کیا بات، دونوں کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ شکر ہے کہ میں اس مقام پر آ گیا کہ آزمایا جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ منزل یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی، گویا یہ تو نے مجھے چنیدہ چیدہ قرار دے دیا، اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی۔ یہاں اس حکایت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی حکایت ہے نا، کہ جب کہا گیا کہ ذرا کسی سے اپنے جسم کا ٹکڑا اللہ کے نام پہ مانگ لیجئے، ہر ایک نے کہا، تو پھر یہی کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ایک نے ایسا دے دیا۔ تو جب یہ پوچھا کہ جسم کا کون سا ٹکڑا، تو اب یہ دیکھیے آزمائش تھی، آزمائش پہ پورے اترے، تو پھر اس کی دعا میں تاثیر وہ ہوئی کہ جس کا بھی ایک حوالہ حکایت میں ملتا ہے۔ دو چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ امتحان دے رہا ہے، خوش دلی سے دے رہا ہے، مسرت سے دے رہا ہے، ساری آزمائشیں اسی پر آ رہی ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اس کے درجے کی بلندی کا یہ ذریعہ ہے، آگے اور درجہ اس کا بلند ہوگا، اور اس کے بعد آخرت میں کیا کیفیت ہوگی وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں بھی اس کی جو منزلت ہوتی ہے یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات میں اس بارے میں عرض کروں، یہ ایک بہت نازک سی بات ہے کہ اندر سے جو آدمی اطمینان حاصل کر لے، اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے نا، جو آدمی زر و جواہر رکھتا ہے لیکن بے توفیقی کی وجہ سے ایک عجیب کشمکش اور غیر تسلی بخش کیفیت میں ہے، دولت اسے وہ اطمینان نہیں دے رہی جو دولت سے ہٹ کر اس کی آزمائش کی منزل پر جا کر اسے صبر اور اطمینان مل رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دنیاوی وہ تمام آسائشیں جو ہے وہ اطمینان کا باعث نہیں ہے، یاد الہی اور محبت الہی اس کے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی صاحب قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرمایا مفتی صاحب آپ نے۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب موجود رہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے۔ مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب آج کے حوالے سے ماشاءاللہ تینوں ہی حضرات نے بہت خوبصورت جوابات عنایت فرمائے۔ ناظرین گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہماری فطرت میں وہ تمام چیزیں ودیعت فرمائی ہیں جو ہماری اپنے آپ سے اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ محبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری محبتیں جو ہے محبت الہی پہ غالب نہیں ہونی چاہیے اور احکامات الہی پر غالب نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں زندگی گزارنی ہے احکامات الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اس کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے، اور ہماری زندگیوں میں وہ زیادہ اس کو پرائیورٹی ہونی چاہیے اس کی، تاکہ ہم جب اللہ کے حضور کل حاضر ہوں تو یہ بات پیش کر سکیں کہ پروردگار عالم اور کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہم تجھے راضی کرنے کے لیے کر سکیں، بس تجھ سے محبت کی ہے اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ تو مجھے امید ہے اس بات کی کہ جیسا کہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہوگا ہمارا کہ جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ اور مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔